دوستوں متعدد قدرتی عوامل کی وجہ سے زمین کی سطح مسلسل تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ دریا اور ندیوں کی نقل و حرکت مختلف گلیشیئرز اور وادیاں بناتی ہیں، جبکہ ٹیکٹونک پلیٹوں کے ٹکرانے سے پہاڑ وجود میں آتے ہیں۔ تاہم زمین کی سب سے متاثر کن صلاحیتوں میں سے ایک نئے جزائر کی تشکیل ہے۔ دوستوں ابھی پرسوں کی ہی خبر ہے کہ بلوچستان کے ایک ساحلی علاقے کے تفریحی مقام کے قریب سمندر میں ایک نیا جزیرہ نمودار ہو گیا ہے۔ دوستوں یہ جزیرہ کن ملیر کے قریب سون میانی کے ساحل سے مغرب میں کچھ فاصلے پر نمودار ہوا ہے۔ اس طرح کے جزیرے مختلف سمندروں میں نمودار ہوتے رہتے ہیں، کچھ عرصے کے لیے موجود رہتے ہیں اور پھر دوبارہ سمندر کی گہرائیوں میں چھپ جاتے ہیں، اور اس طرح کے جزیرے اس سمندر کے اندر حد سے زیادہ ارضیاتی سرگرمیوں کی وجہ سے ظاہر ہوتے ہیں۔ دوستوں 2013 میں بھی پاکستان کے ساحلی شہر گوادر کے قریب 7.7 شدت کے طاقتور زلزلے کے بعد ایک ساحل نمودار ہوا تھا، جس کی اونچائی تقریباً 20 سے 40 فٹ اور چوڑائی تقریباً 100 فٹ تھی۔ یہ جزیرہ بھی سمندر میں کچھ عرصہ رہنے کے بعد دوبارہ سمندر کی تہہ میں چھپ گیا تھا۔ دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ سمندر میں جزیرے کیسے بنتے ہیں اور ان کے بننے کے پیچھے کیا محرکات موجود ہوتے ہیں؟ آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں انہی عوامل کے اوپر بات کروں گا۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عمر وکاس اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کاشی ولاگز یوٹیوب چینل۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو حالیہ دہائیوں میں دنیا کے مختلف علاقوں میں مختلف جزیرے نمودار ہوئے ہیں۔ 1973 میں جاپان کے ساحل سے تھوڑی ہی دور نیشنو شیما نام کا ایک جزیرہ آتش فشاں کے پھٹنے کی وجہ سے پیدا ہوا اور روس کے قریب 2013 میں یایا نامی ایک جزیرہ بنا۔ دوستو 1960 کی دہائی میں کینیڈا میں نیو فاؤنڈ لینڈ اور لیبراڈور کے قریب سمندر کی سطح میں اضافے اور ساحلی کٹاؤ نے ایک سابق جزیرہ نما کو سینڈی پوائنٹ نامی جزیرے میں تبدیل کر دیا تھا۔ دوستو جزیرے اگرچہ کئی طرح کے عمل سے بن سکتے ہیں، جیسے کہ بر اعظموں کے ٹکرانے سے یا کسی گلیشیئر کے اوپر سے برفانی کھسکاؤ کی وجہ سے، تاہم ان میں سب سے نمایاں عمل مینٹل کے کنویکشن کرنٹ کے ذریعے جزیرے کا ظاہر ہونا ہے، جو کہ زمین کی تہہ میں کرسٹ کے نیچے براہ راست موجود ہوتا ہے۔ دوستو زمین کے نیچے کرنٹ کی ان دھاروں کی وجہ سے ٹیکٹونک پلیٹیں حرکت کرتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعامل کرتی ہیں، جو کہ زلزلے اور بر اعظمی بہاؤ جیسے مظاہر کی طرف جاتا ہے۔ ٹیکٹونک پلیٹوں کو کنویکشن کرنٹ کی وجہ سے دھکا ملتا ہے اور کرنٹ کی واپسی بہاؤ کی وجہ سے ٹیکٹونک پلیٹیں ایک دوسرے سے دور ہو جاتی ہیں اور آتش فشاں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، اور پلیٹوں کو جب کھینچ کر واپسی الگ کیا جاتا ہے تو کنویکشن کرنٹ کی وجہ سے وہ آتش فشاں پھٹ جاتا ہے۔ دوستو جب میگما یا لاوا پھٹ کر زمین کی سطح کی طرف آتا ہے تو ٹھنڈا ہو کر پہاڑ اور چٹانیں وجود میں آتی ہیں، جبکہ یہی لاوا یا میگما سمندر کے اندر ٹھنڈا ہو کر جزیرے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ماہر ارضیات اور ایسوسی ایٹ پروفیسر کرسٹی روبے کے مطابق سمندر کے اندر دو طرح کے آتش فشاں ہوتے ہیں جو کہ جزیرے کو بناتے ہیں۔ نمبر 1 جزیرہ آرک آتش فشاں اور نمبر 2 ہاٹ سپاٹ۔ یہ جزیرے اس وقت بنتے ہیں جب سبڈکشن زون ہوتا ہے اور سمندری پلیٹ دراصل مینٹل میں جا رہی ہوتی ہے، جو کہ پگھلنے کے عمل کو متحرک کر دیتی ہے۔ اس طرح کے دو پلیٹوں کے یکجا ہونے کے نتیجے میں ایک فعال آتش فشاں کی لمبی پٹی بن سکتی ہے، جیسے کہ گوام، ٹونگا، فجی اور الاسکا وغیرہ کے جزیرے۔ ہاٹ سپاٹ میگما کے نقطہ ذرائع ہیں جو کہ پلیٹ کی حد سے وابستہ نہیں ہوتے اور عام طور پر جزیروں کی زنجیریں بناتے ہیں، جیسے کہ ہوائی، ری یونین اور آزورس جیسے جزیرے۔ ہاٹ سپاٹ کا عمل کسی بر اعظم کے نیچے بھی ہو سکتا ہے، یہ عمل کسی ٹیکٹونک پلیٹ کی حد سے وابستہ نہیں ہوتا۔ ہاٹ سپاٹ کا عمل بنانے والے طریقہ کار پوری طرح سمجھ میں نہیں آتے، بہرحال تمام آتش فشاں اسی طرح کام کرتے ہیں۔ ایک جزیرہ اس وقت بنتا ہے جب میگما یا لاوا بنتا ہے اور سمندر کی سطح کو توڑ دیتا ہے، لیکن کچھ معاملات میں جزیرہ ہوائی کی طرح مختلف زمینی عوامل بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ ہر آتش فشاں دوسرے آتش فشاں سے مختلف ہوتا ہے اور اس طرح بہت سے مختلف عوامل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ آتش فشاں بنتا ہے۔ بہت سے آتش فشاں جزیروں کو بننے میں ہزاروں سال لگ جاتے ہیں، جبکہ کچھ آتش فشاں جزیرے اچانک ہی سمندر میں نمودار ہو جاتے ہیں۔ جزیرہ بننے کے معاملے میں یہ انحصار کرتا ہے کہ یہ سمندر کے اندر کتنا گہرا ہے اور اس کا میگما کتنا نتیجہ خیز ہے۔
مٹی کے آتش فشاں کی تشکیل، جو کہ حقیقت میں آتش فشاں نہیں ہوتا کیونکہ اس میں لاوا نہیں ہوتا، وہ ایک دن میں بھی بن جاتے ہیں۔ 2013 میں پاکستان کے ساحلی شہر گوادر میں آنے والا 7.7 شدت کا طاقتور زلزلہ، اس سے ایک مٹی کے آتش فشاں جو کہ زلزلہ کوہ کے نام سے جانا جاتا ہے، سمندر میں نمودار ہوا، لیکن 3 سال کے بعد دوبارہ سمندر میں غائب ہو گیا۔ اسی طرح 1960 کی دہائی میں آئس لینڈ کے ایک جنوبی ساحل پر 3 سال تک مسلسل آتش فشاں پھٹنے کے بعد ایک نیا جزیرہ وجود میں آیا، جس کا نام بعد میں سرسٹی رکھ دیا گیا، جو کہ اب یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کے طور پر محفوظ ہے اور سائنسدانوں کے لیے ماحولیاتی مطالعے کے لیے ایک قیمتی مقام بھی ہے۔ بنیادی طور پر ہمارا پورا ماحولیاتی نظام آتش فشاں جزیروں کی نوآبادیات پر مبنی ہے۔ زمین ایک محرک سیارہ ہے جو کہ مسلسل بدلتا رہتا ہے، اور ہوائی اور ری یونین جیسے آتش فشاں جزیرے ہمیں قدرت کی ایسا کرنے کی صلاحیت کو ہمیشہ یاد دلاتے رہتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اور آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور دیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ اور اب میں ملوں گا آپ سے نئی کسی معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔